شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا کر دے اور اس کا بیج ڈال دے، شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 کے اندر۔ اللہ رب العزت نے جو دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے تو اپنی اتباع اور رسول کی اتباع کر کے جانا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے مطالبے ہوتے ہیں، بہت سی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کے حکم کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیں تو وہی شخص ہے جو اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اصل میں کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، لیکن بعض مرتبہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، ہمارا قبیلہ جا رہا ہے اس لیے اس کا ساتھ دیں گے تو ہمارے قبیلے کا نام روشن ہوگا۔ کبھی یہ نیت ہوتی ہے کہ دشمن سے بدلہ لینا ہے، کبھی نیت مال غنیمت کو حاصل کرنے کی ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی ہوتی ہے، تو کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس لیے جہاد کیا جائے تاکہ اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اصل میں ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ورنہ اگر اپنی نفسانی خواہشات کو ہم نے سامنے رکھا ہے، قبیلے کے نام کو سامنے رکھا ہے، کسی دشمنی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے جہاد میں حصہ لیا ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ اگرچہ بظاہر اس نے بھی تلواریں چلائیں، اس نے بھی جنگ کے اندر حصہ لیا، اس کو بھی زخم لگا، اس کو بھی تیریں لگیں، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ایکشنز آر گورنڈ بائی انٹینشن، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ and everyone is rewarded for what he intended، ہر شخص کو وہی ملتا ہے، اسی کے اعتبار سے بدلہ ملتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ہجرت ہو رہی تھی، مکہ سے مسلمانوں کو مدینہ جانے کا حکم ہو گیا۔ ہجرت کا واقعہ معلوم ہے، جب بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کیا جانے لگا، نماز پڑھنے سے روکا جانے لگا، اللہ کی عبادتوں سے روکا جانے لگا، تو اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اب مکہ کو چھوڑ کر کہاں جاؤ؟ مدینہ جاؤ۔ یہ فرض تھا اس وقت، ہجرت کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہو گیا تھا؟ فرض۔ چنانچہ سارے مسلمان ہجرت کر رہے تھے۔ تو حدیث میں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہجرت کے معنی کیا آتے ہیں؟ ترک کرنا، لیو، ٹو لیو ایوری تھنگ، آور ہوم، آور بزنس، آور نیشن، اپنی قوم کو چھوڑ دینا، اپنے بزنس کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا۔ یہ چھوڑنا کس کے لیے ہو؟ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور آگے کہا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اگر کسی کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، أَوِ امْرَأَةٍ يُصِيبُهَا، ایک صاحب تھے، وہ ایک عورت سے محبت کرتے تھے، وہ مدینے میں رہتی تھی، اب اس لیے ہجرت ہو رہی ہے کہ اس سے نکاح ہو جائے گا۔ ایک تیر سے دو شکار، لیکن اللہ تو دل دیکھ رہا ہے۔ ارے اگر اللہ اور رسول کے لیے کرو گے تو بھی تو وہ چیز مل جائے گی، وہ عورت مل جائے گی۔
کیا فرمایا؟ فمن کانت ہجرتہ لدنیا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، او امرأۃ یصیبھا، یا ایسی عورت کے لیے ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے وہ ہجرت کر رہا، اللہ اور رسول کے لیے اس کی ہجرت نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا دخل ہے اعمال کے اندر نیتوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا۔ لا تحاسدوا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دیا کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی، عداوت اور کینہ نہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان اس دنیا میں کہیں پر بھی رہتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمانی بھائی ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمون کالبنیان، ایک مسلمان جتنے بھی ہیں وہ ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک عمارت کی اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایسا ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیا کرتا ہے؟ تقویت اور اس کو مضبوط کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں، ایسا عمل نہ بتلا دوں جو نماز کے درجے سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ الا اخبرکم افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، وائی ناٹ، ضرور بتائیے، ہم عمل کریں گے، کیونکہ صحابہ عمل کے لیے سنا کرتے تھے، ان کے لیے بہت لمبی چوڑا جلسہ نہیں ہوتا تھا، ایک بات سن لیا عمل کر لیا، اور یہی عمل کی بنیاد پر نجات ہوگی مسلمانوں۔ یہ اگر سوچتے ہو کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے، ہر جمعہ کو سن لیا، واقعی اپنی نیتوں کو چینج کرو اور یہ نیت کرو انشاءاللہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آپ کے لیے میں وقت نکال کر کے آتا ہوں، جانے کے لیے میں بہت سی جگہوں پر جا سکتا ہوں۔ ابھی مجھے جمعہ سے پہلے فون آیا، کئی مسجدوں سے بلا رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے وہاں پر وقت دیا، میں وہیں پر جاؤں گا۔ آپ کے لیے میں آتا ہوں، آپ کی محبت کے اندر آتا ہوں۔ آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اس لیے نیت کیجئے، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ جب نیت کریں گے تو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ وقت کے رہنما اور ہادی بنیں گے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام لیں گے انشاءاللہ۔ نیت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الا اخبرکم افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز کے درجے سے بھی افضل ہے، روزے کے درجے سے بھی افضل ہے اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا بلا، اے اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلاح ذات البین، کیا فرمایا؟ صلاح ذات البین، دو شخصوں کے درمیان لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپ نے دونوں میں صلح کرا دیا، یہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل۔ صلاح ذات البین۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انما فساد ذات البین ہی الحالقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا آپس کا جو جھگڑا اور لڑائی ہے یہ دین کو اس طریقے سے مونڈ دینے والی ہے جیسے استورا سر سے بال کو مونڈ دیا کرتا ہے۔ ساری نمازیں، سارا روزہ، ساری زکوٰۃ دھری رہ جائے گی، خالی ہاتھ رہ جائیں گے جھگڑے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مسلمانوں، یہ کسی لیڈر کا، پی ایم کا، سی ایم کا ارشاد نہیں ہے، یہ اس کا ارشاد ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اور مسلمانوں ذرا سی محبت اللہ کے نبی کی دل کے اندر ہے تو ساری انانیت اور سارا غرور اور سارا اپنے اندر کا جو بھی کچھ ہے اسے اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے کچل ڈال۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ میں آپ کو بتاؤں وہ صحابہ کرام تھے ہماری طرح چھوٹے چھوٹے نہیں تھے،
اتنے بڑے صحابہ کرام تھے، ابھی بھی عرب کے لوگوں کو دیکھیں، ایک ہاتھ مار دیں گے تو چھٹک کے وہاں جا کر کے گریں گے آپ. اتنی زیادہ ان کے اندر ہمت طاقت تھی. کھجور کھایا کرتے تھے. ایک ایک آدمی ہے، کئی کئی نکاح ہے، اور کتنے کتنے بچے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ابھی کا رپورٹ ہے، 70 سال کا ایک 70 سال کے شیخ ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی میڈیسن، کوئی دوا دے دیجیے. بولا کس چیز کی؟ کہا کہ ایک مرتبہ 2 مرتبے کے بعد جو ہے وہ شہوت نہیں رہتی ہے، خواہش نہیں رہتی. کہ اللہ کے بندے تو ہلاک ہونا چاہتا ہے، ابھی اس عمر کے اندر 2 مرتبہ وہ اللہ نے قدرت عطا فرمائی اور پھر تجھے میڈیسن چاہیے؟ اتنا اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی. جانتے ہیں کیسی کیسی جنگیں ہوا کرتی تھیں؟ اب تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے. ایک اونٹ نے دوسرے قبیلے کی چراگاہ میں چر لیا. ایک قبیلے کا اونٹ ہے، اس نے دوسرے کی چراگاہ میں منہ ڈال دیا اور چر لیا. اس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کو مار دیا. اس قبیلے والوں نے اونٹ کو مار دیا. اونٹ کے مارنے کی وجہ سے اس قبیلے والوں نے جس نے مارا تھا اسے مار دیا، اور جب اسے مار دیا تو جس نے مارا تھا انہوں نے اس کو مار دیا. اور پھر یہ دونوں قبیلے والے کھڑے ہو گئے لڑائی کے لیے، اور اسے حرب فصول کہا جاتا ہے. کئی 100 سالوں تک یہ لڑائی چلتی رہی دونوں قبیلوں. اس کا نکاح اس قبیلے سے نہیں ہوگا، اس کی رشتہ داری اس سے نہیں ہوگی. ہر موقع پر جنگ، ہر موقع پر تلوار میان سے نکلی رہتی تھی اس قبیلے کی اس قبیلے والوں کی. اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں اور کیا اعلان کرتے ہیں؟ صلاح ذات البین. اللہ کے نزدیک نماز، صدقہ، روزہ، اس سے افضل عمل کیا ہے؟ آپس کا صلح کر لینا ہے. انما فساد ذات البین ہی الحالقہ. آپس کی لڑائی اور جھگڑا یہ دین کو مون دیا کرتا ہے. 400 سال کی لڑائی کو صحابہ کرام نے، جو بہت زیادہ ہم سے طاقت والے تھے، بس اللہ کے نبی کے اس حکم کے اوپر اپنی ساری لڑائی کو ختم کر دیا. بھائی بھائی ہو گئے، گلے مل گئے. یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر عمل. یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا. اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم سب سے آگے. ایک روایت سنا کر کے میں اپنی بات کو آج ختم کرنا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین والخمیس. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ہر دوشنبہ اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو یوں کھول دیا جاتا ہے. تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین والخمیس. دوشنبہ اور جمعرات کو جنت کے دروازوں کو یوں کھول دیا جاتا ہے. فیغفر لمن لا یشرک باللہ. کس کی مغفرت ہوتی ہے؟ ہر اس شخص کو اللہ کی طرف سے معاف کیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھتا ہو، مگر الا المحتجرین. 2 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. 2 لوگ الا المحتجرین. وہ کون 2 لوگ ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. نمبر 2 آپس میں ایک دوسرے سے کینہ حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا. فرشتوں سے کہا جاتا ہے یقال ردوہما، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. ابھی چھوڑے رکھو ان کو، پڑھنے دو، نماز روزہ صدقہ کرنے دو ان کو، چھوڑے رکھو، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں چند روز کے لیے بھیجا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں پر چل کر کے جانا ہے، اور جتنا ہو سکے پورے عالم کے اندر اپنی ذات سے اس دین کے پیغام کو پھیلانا ہے اور پوری دنیا میں پہنچانا ہے. جہالت کو ختم کرنا ہے، علم کی شمع کو پوری دنیا کے اندر روشن کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو خدمت دین کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.